Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Hamdullah. Today again with the next video. Uh, Today I am going to discuss. It is a short video, and in this short video I'm going to discuss about the scope of pharmacognosy. The scope mean the jurisdiction where something would be applied. Mean the importance or the freedom of something. You say this the scope of something. So I'm going to. It's just a short video. We are going to tell. We are going to discuss about the scope of pharmacognosy. There are another meaning and another word. We are going to discuss about the applications and the importance and the need of pharmacognosy. So pharmacognosy, as we already discussed in the beginning of this chapter, is a branch of science of our pharmacy which deal with the study of drugs obtained from natural sources. तो नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं तो ये फार्माकोग्नोसी वो उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं इस फार्माकोग्नोसी में. अच्छा, नेचुरल सोर्सेज में हमने फिर पढ़ा था कि इसमें प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं और ये मिनरल्स भी आते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स जो है ज़्यादा तौर पर अगर देखा जाए तो रिच सोर्स और द बिगर सोर्स ऑफ ड्रग्स इज प्लांट. सो ये प्लांट है और इसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादातर ये तो प्लांट सोर्स से जो ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, वो इजीली अवेलेबल होते हैं और कास्ट भी जो इसका लो होता है, कम होता है प्राइस प्लांट सोर्स से जो ड्रग ऑब्टेन होते हैं. इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और एक्टिव कंपाउंड्स जो है हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स व्हिच आर यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन. तो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं एक्टिव्स और फिर जो है ये यूज़ होते हैं. तो प्लांट एक चीप सोर्स है, इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है as compared to other sources of the drugs. तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी. अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड वैक्सीन. जो भी न्यू ड्रग्स और वैक्सीन ये डेवलप होते हैं तो फार्माकोग्नोसी में फार्माकोग्नोसी जो है हमें प्रोवाइड करता है न्यू ड्रग्स और वैक्सीन्स. ये चूँकि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं तो ये हमें एक सोर्स ऑफ है मेडिसिन का और हमें ये प्रोवाइड करते हैं जितने भी होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा न्यू ड्रग्स आर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी. ठीक है, तो न्यू ड्रग्स जितने भी होते हैं वो हम डेवलप होते हैं, जितने भी मार्केट में न्यू ड्रग्स आते हैं तो ये फार्माकोग्नोसी में रिसर्च के थ्रू, ये जो फार्माकोग्नोसी में जो साइंटिस्ट काम करते हैं तो उनके जो है थ्रू ये आते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है ड्रग्स मेडिसिन में एक्टिव्स के अलावा कुछ अदर मटेरियल भी यूज़ होते हैं जिसको हम रॉ मटेरियल वो क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट कहते हैं. तो वो एक्सिपिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट हमें. एक्सिपिएंट्स भी जो यूज़ होते हैं मेडिसिन में वो भी प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा वेरियस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंपाउंड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स व्हिच आर यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन. ठीक है, हमने ये पढ़ा. और आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स फार्माकोग्नोसी के थ्रू ही होता है. फिर जो 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 एक्टिव हम ऑब्टेन करते हैं उसकी हम SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप परफॉर्म करते हैं. ठीक है, उसमें ये पता लगाया जाता है कि हम किस सब्स्टिट्यूएंट को वो उसकी पोजीशन चेंज करके उसकी पोटेंसी पर वो क्या असर पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में. ठीक है, और नेचुरल प्रोडक्ट एज अ मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स. अच्छा, फार्माकोग्नोसी के थ्रू जो नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं तो ये फिर आगे एज अ सोर्स सर्व करते हैं और इसके थ्रू फिर हम
نیو ڈرگس بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ڈرگز آف ڈائریکٹ تھراپیوٹک یوزز. اچھا، بعض اوقات ہم ڈرگز جو ہے فارماکوگنوسی کے تھرو ڈائریکٹلی اوبٹین کرتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی جو ہی ایز اٹ از جو جس فارم میں ہم اس کو لیتے ہیں اسی فارم میں پھر اس کو یوز بھی کیا جاتا ہے. تو یہ سورس ہے. کلٹیویشن کلیکشن آف میڈیسنل پلانٹس. فارماکوگنوسی میں ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں اور میڈیسنل پلانٹس، پھر اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے وہ کرے ایکٹیو کنسٹیچوئنٹس ہم ان سے آبٹین کر لیں، ٹھیک ہے. یہ ایک لنک کے طور پر فارماکوگنوسی جو ہے فارماکالوجی اور فارماسیوٹیکل کیمسٹری کے درمیان ایک لنک، ایک برج کے طور پر کام کر رہا ہے. اور فارماکوگنوسی کے تھرو کسی بھی پروڈکٹ کا پرائس جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پلانٹ ایزیلی اویلیبل ہے تو اس کا پرائز اس سے جو ڈرگ اوبٹین ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ چیپ ہوگا، وہ لیس ایکسپینسو ہوگا. اور اگر کوئی پلانٹ زیادہ اویلیبل نہیں ہے کسی ریجن میں یا پوری ورلڈ میں تو پھر اس کا پرائس جو ہے زیادہ ہوگا. تو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے فارماکوگنوسی کہ کسی چیز کا پرائس کتنا ہوگا، کسی ڈرگ کا پرائس کتنا ہوگا. اچھا، پھر لیمیٹیشنز بھی ہے، کچھ چیزیں ہیں لیمیٹیشنز ہے فارماکوگنوسی پہ. وہ یہ ہے کہ ڈرگ obtained from natural sources have a variety of limitation. The major limitations are. تو اس میں کچھ لیمیٹیشنز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیچرل compound may be highly active but usually this is associated with the toxicity problem. اچھا، تو فارماکوگنوسی کے تھرو جو بعض اوقات ہم اگر ڈائریکٹ ڈرگ کو یوز کریں سچ فارماکوگنوسی سے تو ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسے ڈرگ ہوتے ہیں جس کا تھراپیوٹک ونڈو یا تھراپیوٹک انڈیکس بہت نیرو ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو یوز تھوڑا سا بھی ہم اس کو زیادہ استعمال کریں تو پھر وہ پرابلمس یا ٹاکسسٹی ہو جاتی ہے. اور ٹاکسسٹی پھر آپ کو جو ہے اس سے سیریس لائف تھریٹننگ ایونٹس پھر کریٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس میں. تو یہ پرابلمس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ some compounds are found in nature that give beneficial pharmacological actions. Their potencies are too low to be employed therapeutically. اچھا، تو بعض اوقات نیچر میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ چیزیں ہم خود سے نیچرل پروڈکٹ سے ڈائریکٹلی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت کم مقدار میں ہوتی ہے وہ چیزیں، اور وہ اگر ہم یوز کریں تو پھر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. تو فارماکوگنوسی کے تھرو ہم obtain کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ڈفرینٹ ایکسٹریکشن ٹیکنیکس کے تھرو ہم obtain کرتے ہیں اس کو، اور پھر جو مقدار ریکوائرڈ ہوتا ہے اثر کے لیے وہی مقدار ہم پھر یوز کرتے ہیں. اچھا، the yield of active natural products may be very low and thus the production cost of this drug will be very high. ٹھیک ہے. تو اچھا، بعض اوقات جو ہے yield ہوتا ہے، جو پروڈکشن ہوتا ہے اس کا کم ہوتا ہے ایکٹیو کا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس ڈرگ کا پرائز بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور the source of natural drug may be very limited with respect to geography season with. اچھا، یہ بھی ایک پرابلم ہے، لمیٹیشن ہے. بعض اوقات ڈرگ جو ہے اس کا سورس جو ہے اس کی جیوگرافی، اس کی سیزنل ڈفرینٹ سیزنل چینجز اور کلائمیٹ کی وجہ سے وہ جو ڈرگ ہے وہ ایک خاص علاقے تک، ایک خاص سیزن تک بعض اوقات یا کلائمیٹ تک محدود رہتا ہے، اور تو یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے، یہ ایک لمیٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو with this یہ جو ہے چیپٹر ہے یہ فنش ہوتا ہے، فرسٹ چیپٹر جو ہے. اور آپ اس کو جتنے بھی سارے ویڈیوز ہے اس کے آپ اس کو دیکھیں اور کیئرفلی آبزرو کر لیں، اور جو بھی کویسچنز ہو آپ کو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا جو ہمارے ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس ہیں وہ واٹس ایپ کے تھرو بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں.
تو اس کو دیکھ کے واچ کر اس کو، جو بھی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ پوچھے. تھینک یو.